أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پھر دائرہ جعفر تمہاری خدمت میں حاضر ہے. اب یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں، عظمتیں، کرامتیں، خوبیاں جو اتنی زیادہ ہے جو کسی کی طاقت نہیں بیان کر سکے، میں مختصر بیان کروں گی اور ساتھ ساتھ درمیان میں ہماری ذمہ داریاں بھی بتاؤں گی. تو آج یہ پہلا سیکشن ہے تقریر کا جہاں عظمت اور فضیلت اور کرامت وغیرہ بیان کروں گی رسول خدا کے خطبے کے ذریعے 43, 44, 45 ورسز کے ذریعے، سید دستگیر شیرازی کی کتاب کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. اور آخری تقریر پھر ہوگی جو ایک باقی رہے گی، وہ جو رسول کی جو حدیث ہے کہ ماہ مبارک میں اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ رحمت کا حصہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، نجات کا عشرہ ہے. تو یہ لیکچر بعد میں کریں گے، پہلے فضیلت وغیرہ، تاکہ جتنی معرفت ہماری زیادہ ہوگی اس مہینے کی، اتنا ہم استقبال اور اتنا ہم اس کا حق ادا کریں گے. حق تو ادا کبھی نہیں کر سکتے، معصوم تو روتے تھے وہ جب وہ کہتے ہم حق نہیں ادا کر سکتے. اتنا عظیم الشان مہینہ ہے تو ہم کیا کہاں. مگر ہم جتنا معرفت کم سے کم حاصل کریں گے اتنا ہم حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور پھر یہ بھی ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اتنے سالوں سے شاید ہم نے حق ادا نہیں کیا، تو چلو اس سال کو آخری ماہ رمضان ہمارا زندگی کا سمجھ کے سارا ازالہ کر دے. پچھلے سال کا ماہ رمضان کا ہم نے حق میں کوتاہی کی، اس رمضان میں ماہ رمضان میں اتنا حق ادا کرے کہ باقی کے سارے ماہ رمضان کا حق ادا ہو جائے. تو بہت پختہ ارادہ کرنا ہے، اسٹرانگ ارادہ کرنا ہے. جتنا ارادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو ارادے کو کمزور نہ کرے. جتنے لوگوں ارادوں کو کمزور رکھا ہے واپس پلٹ جاتے ہیں جو اپنی اصلی صورت میں. تو روز دعا کرے خدا میرا ارادہ مضبوط ہو، میں کوشش کروں تیری مدد چاہے، میں کوشش کروں تو مجھے توفیق عطا کر، تو مجھے ہمت عطا کر. رسول اہل بیت سے ہمت توفیق ان کے ذریعے اللہ سے وہ ہمارے لیے دعا کرے، مگر کوشش ساری ہم نے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو ہم پہلے قرآن کی طرف سے دیکھیں گے کہ قرآن اس کیا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ہر سال اس کی فضیلت بیان کرنی ہے. ضروری ہے ہر سال. بچہ جانتا ہے کہ ماہ مبارک کا مہینہ ایک انوکھی مہینہ ہے، ایک بے مثل مہینہ ہے، ایک بے نظیر مہینہ ہے. تو پھر بھی کیوں ضرورت ہے؟ پہلے ہم قرآن کی طرف دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے مختلف جگہوں میں، جیسے سورہ الذاریہ 51 نمبر کا سورہ ہے، ان کی 55 نمبر کی آیت 55 میں کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تم یاد دلاؤ بے شک ان الذکر یاد دہانی تنفع نفع بخشے، فائدہ مند ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے یہ یاد دہانی چاہیے. اور فوراً 56 آیت کہتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی یہاں جو مقصد حیات ہے لیعبدون، اللہ کے آگے سر تسلیم کم کرنا ہے، کمپلیٹ سبمیشن ٹو گاڈ اللہ. تو اس کے لیے اس کی یاد بار بار دلانی پڑتی. ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہمارا مقصد خوشنودی خدا حاصل کرنا ہے، رضا خدا حاصل کرنا ہے. ہمیں خدا کے آگے سرنڈر کرنا ہے تو ہمیں ساری خوشی خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی. تو یہ خاص مہینہ ہے اس لیے آیا ہے. جیسے اگین سورہ الغاشیہ کی 21 آیت کو دیکھو. سورہ غاشیہ کی 21 آیت اللہ کہتے ہیں فذکر انما انت مذکر. رسول سے کہہ رہے تو یاد دلاتا چلا جا، تیرا کام ہے یاد دلانا. دیکھو یاد دلانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو انسان کی ریفارمیشن ہوتی ہے. سورہ اعلیٰ تو بچے کو زبانی یاد ہے. فذکر یاد دلاؤ، ان نفعت الذکر یاد دلانا نفع بخشے، نفعت وہاں تنفع کا یا نفعت کا تو فائدہ مند ہے. میں پھر ہم سنت رسول کو بھی دیکھیں. سنت رسول
کہ ہر جمعے شعبان کا آخری جمعہ وہ خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو یاد دلاتے تھے، ندا دیتے تھے، لوگوں کو جمع کرو، سلمان کو ندا کہتے تھے، جاؤ سب کو ندا دو، سب جمع ہوئے اور خطبہ دیتے تھے. یعنی رسول کے عمل اور قرآن دونوں بتا رہے. اور ہمارے اہل بیت نے اس کو جاری رکھا، ان لوگوں نے سنت رسول پہ جاری رکھا. تو رسول ہو کہ اہل بیت ہو کہ قرآن ہو، سب ہمیں چاہتا ہے کہ ان کی ہمیں یاد دلایا جائے. ہمیں رائٹ جی. اگین جو تقریر شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ٹپس کی جو رہ چکی ہے، آج اس کو ہم جلدی سے مکمل کریں. ہاں، ابھی یہ جو میں نے کہا استقبال کے ماہ رمضان کے لیے اہم ترین ذمہ داری یہ کہ دل کی صفائی کرے، دل کا طہارت، دل کو قلب سلیم بنائے. کسی کے لیے بغض رکھا ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے حسد ہے، دل میں نفاق ہے، ڈبل رول جیسے ہم کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تکبر ہے، انانیت ہے، میں تنگ کر رہا ہے، اس کو ختم کرے. دل کی گہرائی سے کسی سے قطع رحمی ہوئی ہے تو صلہ رحمی کر دے، رشتہ دار سے تعلقات جوڑ لے تاکہ ہمیں ماہ رمضان کا فائدہ ملے. کیونکہ رسول نے تو کہہ دیا، 5ویں امام کی حدیث بھی ہے کہ جن کے جو ان کو کوئی فائدہ نہیں، نہ شب برات کا، نہ شب قدر کا، نہ ماہ رمضان کا، کوئی فائدہ، جس کا دل میں گندگی ہو یا بغض کی نہ ہو، قطع رحمی ہو، والدین کا حقوق میں پامال ہو، ان کا صحیح صفائی کر دے، جو زندہ ہے، مردہ ہے، مر گئے، ہڈیاں ان کے لیے بھیجے، وہاں سے معافی طلب کرے وغیرہ. تو یہ ایک چیز رہ گئی تھی. پھر آپ کو پتا ہے کہ نئے مہینے میں درود بہت کثرت سے پڑھنے کا ہے. کیوں؟ روزے کی آیت نازل ہوئی، اس کے فوراً بعد درود کی آیت نازل ہوئی ہے، ایک کے بعد دیگر ماہ رمضان کے لیے. تو درود کثرت سے پڑھنا ہے، جتنا کم سے کم 100 تو بہت کم مانا جائے کہ 100 تو واجب سمجھے، 1000 تک کوشش کرے. اور خاص کر کے معصوم کی حدیث ہے کہ جمعرات کا دن ہو، عصر کا وقت، وہاں سے لے کے جمعے کا سورج ڈوبنے تک، تھرسڈے عصر کا وقت، جمعے کا سن سیٹ، سورج ڈوبے، وہاں تک کم سے کم 1000 درود پڑھنا ہے. معصوم فرماتے کہ عصر کے وقت جمعرات سے لے کے جمعہ کے سورج ڈوبنے تک افضل ترین عبادت درود ہے. بس درود ہی درود پڑھتے چلے جاؤ، جتنے درود پڑھ سکے. 1000 درود پڑھ دیا نے نرجس خاتون کو ہدیہ کیا، فاطمہ کلابیہ ام البنین کو ہدیہ کیا، تو دیکھو حاجت کیسے قبول ہوتی ہے. ہم دعا مانگے خدا میں دل کی صفائی چاہیے، ان درود کے ذریعے دماغ کی صفائی، سوچ کی صفائی، یہ سارا مانگنا ہے ہمیں. تو درود کا بہت زیادہ تاکید ہے. تو پھر عظیم چیز یہ ہے، جب عبادت کی طرف دل مائل نہ ہو رہا ہو، نہ قرآن کی طرف مائل نہ ہو، نہ زیارت پڑھنے میں کسی طرف دل مائل نہ ہو رہا ہوتا تو ہے کہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے، مگر دل تیار نہیں ہے. تو امام چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم تسبیحات اربع کا ذکر کرتے چلے جاؤ، وہ ازالہ کر دے گا جو کمی پیشی، جو عبادتوں میں، روزے میں کمی، جو بھی ہماری کمی پیشی آتی ہے، تسبیحات اربع اس کی کمی پوری کر دے گا. تو بس لیتے ہوئے سوتے ہوئے تسبیحات اربع پڑھتے چلے جاؤ. اگر کسی بھی اور عبادت کا موڈ نہیں ہے اور کہیں عبادت کی کمی ہوئی ہے تو وہ بھی تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ کو پورا کر دیتا ہے. ہاں، پھر ہمیں ایک چیز، میں نے غسل کی باتیں تو بتائی آپ کو ساری، ایک چیز بھول گئی کہ شب قدر کے آخری حصے میں بھی 23 شب قدر اونلی 23، اس کے آخری حصے میں بھی غسل رجا کی نیت سے کرنا اچھا ہے. 23 کے اول وقت میں تو قربت کا نیت والا غسل ہے، مگر آخری وقت سحری کے وقت مگر ایک چیز یاد ہے، کہیں بھی غسل نہ کر سکے تو تیمم کا ریپلیسمنٹ کرے. مستحب غسل ہے تب بھی تیمم بھی مستحب ہوگا، مگر چھوڑے نہیں، غسل نہیں کر سکتے تیمم اس کی جگہ لے کے. تو یہ مہینے میں ہم کوئی کسی چیز کی کمی نہیں کرنی ہے. پھر ایک جو دست غیبی شیرازی ہے سید الشہداء کی کتاب میں آخر میں جو چیپٹر سے، اس میں ایک بات اچھی بتاتے کہ جب تمہیں حد زیادہ بھوک کا غلبہ حاصل ہو یا بہت زیادہ بھوک لگی ہو، پیاس، تو یہ اللہ کے ایک نام کا ذکر کرتا چلا جائے، یا سمدو یا سمدو یا سمدو. اللہ الصمد ہم کہتے ہیں نماز میں، اللہ بے نیاز ہے، ہمیں بھی بھوک پیاس بے نیاز کر دے گا، بے نیاز کر دے گا.
अस्समदु 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 का विर्द करता चल, या समदु, या करो या अल। ओके, तो ये काम आने वाली है बच्चे को जिसने कहा कि मम्मी बहुत आज भूख लगी है, बालिग भी है, तो आप उसको क्या अभी बैठो बेटा अस्समदु का विर्द करना शुरू कर दो। तो दस्ते के बिशराजी ये लिखते हैं, तो उससे बहुत फायदा होता है। बस टिप में एक आखिरी तरीन चीज कि उलमा और जोर देते, और इस दुआ में भी चौथे इमाम भी दुआ शरीफ सज्जादा की जो 3 दुआ मैंने बताई जो हमने स्टडी करनी है, उसमें से उनमें भी बताते हैं कि एक अहम तरीन चीज है कि जैसे अल्फाज में रहे मफहूम इमाम का कि चांद से भी हमें सबक लेना है। जब चांद शुरू होता है, बिल्कुल छोटा सा चांद होता है ना, ये हिलाल तब रहमत खुदा शुरू होती है। चांद बढ़ता चला जाता है तो रहमत खुदा जोश में चले आती है, फिर चांद घटना शुरू होता है। तो उसका मतलब क्या कि पहले जोश हो, वलवला के साथ हम इबादत करेंगे, रहमत की बारिश है, तो जैसे चांद घटना शुरू करे हमारा गुनाह खत्म होता चला जा रहा है, गुनाह खत्म होता है। शुरू में हमारा रहमत की बारिश, आखिर में हमारा गुनाह खत्म होता चला, हत्ता कि वो दिन आता है कि चांद बिल्कुल नजर नहीं आता है, यानी हमारा गुनाह खत्म हो गया, गुनाह खत्म। तो चांद से भी हमें सबक हासिल करना चाहिए। तो ये हमारी समझी टिप्स बाकी थी, आज मुकम्मल हो। अब हम आयत ने शुरू की थी कि याद दहाने के लिए हमें ये माह मुबारक ये याद कर, सबको याद दिलाया जाए कि इसकी फजीलत के लिए मैं तकरीर शुरू करती हूँ। अब फजीलत के लिए इतनी ज्यादा बातें हैं कि इतनी छोटी तकरीर में नहीं बता सकते हूँ, वो तो आप खुद स्टडी करने वाले है ना। मगर अब हम देखें कि ये कि फजीलत कहाँ कहाँ मेंशन की गई है। फजीलत के लिए सबसे पहले हम रसूल के खुतबे को देखें तो रसूल का खुतबा को जो जुमला जो है कि ये सबसे अजीम तरीन महीना है, अफजल तरीन महीना है, तो इतना कहते तो रसूल क्या काफी ना होता? मगर नहीं, फरमाते उनके दिनों तमाम दिनों से अफजल, उनकी रातों तमाम रातों से अफजल, हत्ता के घंटों की बात कर रसूल कि इनके घंटों तमाम महीने के घंटों से बेहतर। क्यों इतनी रिपीटेशन, क्यों इतना ताकीदी बात कर रहे? ताकि हम गफलत इख्तियार ना कर इस महीने में। कयामत के दिन का एक नाम है यौमुल हसरा, सूरे मरियम में है ना, तो सूरे कयामत का नाम है यौमुल हसरा। तो ऐसा नो कयामत के हम बहुत पछताएंगे अगर इस महीने की फजीलत को हमने पूरी हासिल नहीं की, उसका हक अदा नहीं किया, तो बहुत ज्यादा पछतावा होगा हमें। तो इसीलिए रसूल ने कितनी ताकीदी बात बताई है कि हम उनको गफलत इख्तियार न करें, हम इस कीमती महीने में टाइम को जाया न करें। हमारा टाइम का बहुत कीमती है कि इस महीने में एक एक लम्हा टाइम कैसे गुजारा जाता है। ये टाइम क्या स्क्रैबल के लिए, कि टाइम के स्पोर्ट्स के लिए, कि टाइम बेहुदा फिल्मों को देखने के लिए, ये गेम्स देखने के, ओलंपिक गेम्स वगैरह जो आए तो उसके के लिए नहीं है। ये तो 11 महीना पेट्रोल जमा करने के, रूहानी पेट्रोल, स्पिरिचुअल पेट्रोल जमा करने के लिए ये महीना आया है, ताकि हमें इस महीने में, अगर इमाम जज सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर हमने इस महीने में पूरे महीने में गुनाह से बच गए तो गारंटी देते इमाम साहब तुम ऑटोमेटिकली 11 महीनों गुनाह से बच जाओगे। इतनी ताकत है इस महीने में, अगर तुमने इस महीने में पूरी पक्का इरादा से गुनाह को अपने हाथ से बचा लिया तो 11 महीने में तुम्हें गुनाह से खुद ब खुद नफरत आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। तो सोचिए इतना कीमती महीना हम कैसे गुजारा जाए। मौलाना सादी का भी आपने किस्सा सुने होगी यूट्यूब में, इटली में 9,000 लोग मरे हैं इस कोरोना में। अब वो क्या कहते हैं कि हम ब्लू फ्री फिल्म मुफ्त कर देंगे, महंगी होती है ये फिल्म, हम फ्री कर देंगे तो घर बैठे देखो उन दुश्मनों की साजिश को तो देखो, बेहयाई बेशर्मी को कैसे फैला रहे हैं। तो क्या बच्चे ऐसी गंदी फिल्म देखेंगे? तो कितना तुम्हें मॉनिटर करना होगा बच्चों को, बड़े को, क्या कि ये फ्री फिल्म भेजने वाले हैं, दुनिया भर भेजने वाले हैं, ये देखो इतना अजीम महीना और ये लोगों क्या कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमें बच्चों को कितनी हिफाजत करनी होगी।
ہمارے بچے کیا دیکھ رہے کیا نہیں کر رہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری اولاد کی، جو انشاءاللہ ہم وہ 3 اشروں میں امام حسن کی بات کریں گے تب زیادہ تھوڑا اضافہ کریں گے. 3 اشرے جو ہے اس کے بعد میں تقریر ہوگی. تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ فضیلت کا جتنا جانیں گے اتنا ٹائم کا خود بخود انسان خیال رکھے کہ میرا ٹائم غلط میں نہ جائے. خود بخود معرفت کی ضرورت ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ اب سب سے بڑی بات جو رسول اپنے خطبے میں بتا رہے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ ہمارا میزبان ہے. اللہ خالق اکبر رب العالمین الجواد، یہ ہمارا خود میزبان ہے. تو کیسی مہمانی کرے گا، کیسی خاطرداری کرے گا؟ جتنا بڑا میزبان اتنی بڑی میزبانی ہوگی. تبھی تو اللہ کہتا ہے کیسے میں روحانی میزبانی کرے گا نا. اللہ تو روح القدوس، اللہ قدوس ہے. تو ہماری کیسے کہ اللہ اسی میں رسول خطبے میں فرماتے ہیں کہ ایک سانس میں ایک تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے. ایک سانس لیا ایک پوری تسبیح کا ثواب، یعنی اللہ کے حمد و ثنا کی ہر سانس میں تسبیح. تو ایک آیت اللہ شستری بتاتے جو وہی دستخط شرازی لکھتے وہیں چیپٹر میں، تو ان کی تحقیق ہے کہ دین میں انسان 21,600 سانس لیتا ہے، 21,600 سانس لیتا ہے. اتنی تسبیح کے ثواب ملتا ہے سوائے کہ اس سانس میں گناہ کوئی نہ ہوا ہو. بس کوئی گناہ نہیں ہو، مگر کوئی ذکر بھی نہیں کیا، کوئی کچھ پڑھ بھی نہیں رہے، خالی سانس لینا جس میں گناہ نہ ہو. ایک تسبیح کا ثواب 21,600 کی ثواب آرام سے دیتا ہے اللہ، کیونکہ وہ ہمارا میزبان ہے. بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا سونا دین کے وقت، راتوں میں تو جاگنا ہے شب داری، دین میں سو جانا، سونا عبادت ہے. شریعت تو کہتے کم سونا، مگر کیوں اللہ سلانے کی عبادت کا ثواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کیوں اسی لالچ دے رہا ہے کہ سو جاؤ؟ کیوں؟ اللہ اتنا رحمان الرحیم ہے اور رحم الرحیم ہے، ہمارے روزے کو قبول کروانے کے لیے کتنی ہمارے مدد کر رہا ہے. انسان جب سو جائے گا تو یہ زبان بھی حرکت کرتی ہے، وہ سو جائے گی. آنکھ جو غلط نظارے دیکھتی ہے نہ محرم کو وغیرہ لوگوں کا عیب، یہ سو جائے گی. کان سو جائے گا کہ نہ کسی کی غیبت سنے گا، تو زبان سوئی ہوگی نہ کسی کا دل دکھائے گا نہ غیبت کرے گا. سلا ہو تو اس کا ثواب دے دے گا، تمہیں عبادت کا ثواب دے دوں گا. ہمارا میزبان ہے نا، دیکھو تو صحیح کتنا ہمارا روزہ مقبول کرنے کے لیے ہمیں مدد کرتا ہے اللہ. ایک آیت قرآن کی پڑھی، پورا قرآن کا ختمے کا ثواب، پورا قرآن ختمہ. اللہ اکبر، نہ وہ شعبان میں ملے گا نہ شوال میں ملے گا. 1 روپیہ صدقہ دیا، کوئی 1000 دیا، جیسا خلوص اسے بڑھتا چلا جائے گا. 1000 روپیہ دیا. ایک واجب نماز ہم نے ماہ رمضان میں پڑھی، گویا دوسرے مہینے میں 70 نمازیں، 70 واجب نمازیں پڑھنے کا جو ثواب ہے اس ماہ مبارک میں، ایک واجب نماز کا ثواب. یعنی ایک نفل نماز پڑھیں گے ماہ رمضان میں تو دوسرے مہینے میں ایک واجب نماز کا ثواب جو ملتا ہے وہ ماہ رمضان ایک نفل نماز کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. جبھی تو کہہ رہے رسول شروع میں ہی یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. تو کتنی برکتیں، تو دیکھو کتنی برکتیں رحمت. شروع میں اس خطبے میں کہہ رہے برکت رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے. تو اللہ کیسی میزبانی کر رہا ہے. اور پھر زیادہ فضیلت کس سے کیسے پتہ چلتی؟ ان کے ناموں، جتنا زیادہ نام اتنی اس کی صفات ہے، فضیلت ہے. تو دستخط شرازی لکھتے اسی سید شہداء کی کتاب میں کہ تقریباً 100 نام ہے، اتنی صفات ہے اس مہینے کی، فضیلت 100. 3 تو خود بیان کرتے ہیں کہ ایک نام کہتے ہیں شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ، شہر الانابہ، اللہ کی طرف رجوع پلٹ جانے کا مہینہ. اور ہم دیکھیں تو دعا 44 نمبر کی دعا نمبر 44 میں سید سجاد 7 نام بتاتے ہیں. پہلے شہر ہو اس اللہ کا نام ہے، ہو اللہ کا مہینہ شہر ہو. پھر فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان خود اللہ اپنا نام، اللہ کا نام ہے. اسی لیے 5ویں ماہ نے کہا کب یہ نہیں کہ رمضان آیا رمضان گیا.
یہ تو اللہ کا نام ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آیا اللہ گیا. اللہ خود اپنا نام چنا ہے اس مہینے کے لیے. یہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام کے ساتھ قرآن میں آیا ہے. ایسی عظیم کتاب میں ایک ہی مہینہ ہے جس کو نام کے ساتھ آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نام کے ساتھ آیا. تو اللہ اپنا نام، رمز کا مطلب ہے جلا دینا. گناہ جل جاتے، اللہ ہمارے گناہ کو جلا دیتا اس مہینے میں سے. ایک نام رمضان رکھا اپنا خود کا نام کہ گناہ جلا دینے والے خدا. تو یہ دوسرا نام بتایا انہوں نے سید سجاد نے دعا 44 میں. پھر دوسرا کیا بتایا؟ شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ، یعنی سر تسلیم خم کرنے. اسلام کا مطلب ہے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا مہینہ ہے. پھر کیا کہا؟ یہ شہر الصیام ہے، صوم روزہ، سیام یعنی روزے کے نتیجے میں جو ہم نے ملنے والا ہے، روزے کے نتیجے میں جو ہم نے ملنے والا ہے اس کو سیام کہتے ہیں. شہر القیام، کھڑا رہنا. کھڑا رہنا کس کی؟ عبادتوں کے لیے کھڑا رہنا. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام زمانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے مدد کرنے کے لیے. شہر القیام. شہر الطہور، پاک و پاکیزہ ہونے کا مہینہ. شہر الطہور، پاک و پاکیزہ، نفس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، دل و دماغ کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، اخلاص کی نیت کی. جبھی تو شہزادی خطبے میں کہتے ہیں روزہ کے ذریعے انسان کو اخلاص ملتا ہے، فی سبیل اللہ انسان کام کرتا ہے. شہر الطہور. پھر فرماتے ہیں اس کا نام ہے شہر التمحیص، یعنی امتحان کا مہینہ، صبر و شکر کا مہینہ. کتنا ہم صبر کرتے، غصہ نہ آنے پائے، بھوک کا غصہ دوسرے عیسیٰ کا غصہ موسیٰ پہ نہ کرے. تمحیص امتحان کا مہینہ ہے. یہ سارے نام مولا اس میں دیتے ہیں تو پتا چلا اس کی فضیلت پتا چلتی ہے. دعا 45 میں بھی کتنا اچھی انداز میں، مختلف انداز میں اس کی تعریف کر رہے اس مہینے کی، اور سلام مختلف صفات کے ذریعے کر رہے، جس میں شروع کس طرح امام فرماتے السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، اے بزرگ ترین اللہ کا مہینہ تیرے پر سلام. امام سلام کرتے، الفاظ تو دیکھو، السلام علیکہ عید الاولیاء اللہ، عید اللہ کے دوستان اللہ کی یہ عید کا مہینہ ہے. ہم عید مناتے ہیں نا، عید کے دن معصومین عید، ان کا پورا ماہ رمضان عید ہے. السلام علیکہ عید الاولیاء اللہ، دوستان خدا کا عید کا مہینہ. اور مختلف السلام سلام کرتے جو آپ خود اسٹڈی کر چکے ہوں گے، ابھی انشاءاللہ کریں گے. تو یہ سارا بتا رہے کیا ہے؟ فضیلت، خوبصورتی مہینے کی. اور ہم چھٹے امام نے، ساتویں امام دونوں نے جو دعا ہمیں یا علی عظیم جو ہر نماز کے بعد ہمارے رمضان میں پڑھتے یا علی عظیم، تو اس میں کیا بتایا؟ ھذا شہر عظمتہ وقرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور. تمام شہور سے، تمام مہینوں سے ہر 4 عظیم فضیلت. شہر عظمتہ، عظیم عظمت ہے ان کی سب سے زیادہ. وقرمتہ، کرامت ہے، آنریبل مہینہ. وشرفتہ، شرافت والا مہینہ. تم تو کرمتہ، شرف، فضلتہ، فضیلت میں سب سے افضل ترین ہے. تو دعا کے ذریعے دیکھو ان کی صفات. چھٹے امام، ساتویں امام بتاتے، چوتھے امام بتاتے، خطبے کے ذریعے رسول بتاتے، دستگیر شرازی بھی مختلف احادیثوں کے ذریعے فضیلت بتاتے ہیں. ان کو معرفت حاصل کرنے، صحیح طور پہ موافق، تاکہ ہم اس کا حق جتنا کر سکے اتنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا. اب یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے یہاں، اتنی فضیلت کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں رمضان کا کیوں چنا گیا؟ مطلب یہ مثل یونیک مہینہ کیوں بنایا گیا؟ بس میرے بچے کو پتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن کیوں؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدایت، ہدن ورڈ، ہدایت کا ہدن ورڈ قرآن میں 236 مرتبہ ہے. 236 ٹائمز ہدایت 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 لینا ہے. قرآن اور رسول اور اہل بیت کے ذریعے کچھ نہیں لینا مگر ہدایت لینا ہے. یہ اتنی عظیم کتاب کی وجہ سے مہینہ اتنا عظیم، اور جس رات کو نازل ہوا لیلۃ القدر، ان کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا. 1000 مہینوں سے
یعنی ہماری پوری زندگی سے بھی زیادہ، ایک رات، چند گھنٹوں کی رات، 10 11 12 گھنٹوں کی رات، ہماری پوری 80 سال سے بھی زیادہ زندگی سے ایک رات بہتر کیسے گزاری جائے؟ اللہ اکبر! کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی روح لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی روح قرآن ہے۔ وہ امام زمانہ سے کتنا گہرا تعلق ہے، وہ ہم تیسرے حصے میں بات کریں گے، کس طرح یہ 3 اشرا ڈیوائیڈڈ ہے اور تینوں کے ساتھ امام زمانہ سے کیسے کیا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمیں بعد کی تقریر میں اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس کا حق کیا ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا قرآن کا حق ادا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے کہ تو آج کرے، کیونکہ ہم نے تلاوت کا مطلب اردو میں پڑھنا لے لیا ہے، قرأت کرنا، اقرا نہیں ہے۔ یہ چھٹے امام کو اس کا مطلب پوچھا گیا کہ تلاوت قرآن کیا ہے، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی 121 نمبر کیا 121 آئے سورہ بقرہ کی کے ذریعے بتایا کہ کیا حق ہے۔ آیت کیا کہہ رہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہ اس میں سچے ایمان لائے اس میں۔ تو پھر چھٹے امام نے اس حدیث پہ کا تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ چھٹے امام بتاتے اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس پہ آیت کی پڑھے، قرات بھی کرے، پڑھنا قرآن کا تو بہت ضرور، صرف قرآن کو دیکھنا اتنا زیادہ ثواب ہے، تو پڑھنا کتنا زیادہ پڑھنا ہے، اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرنا ہے، تدبر۔ تبھی تو قرآن کے افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تمہارے دلوں پہ تالا لگے ہوئے ہیں؟ بچپن سے آیت سنتے چلے آئے۔ مولا کہتے ہیں پڑھنا ہے اور آیتوں پہ غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے احکام پہ عمل پیرا ہونا ہے، اس کی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، اس میں جو تنبیہ دی، ڈرایا گیا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے، نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، جو عمل انجام دینے کا حکم ہے، اوامر، اس کو انجام دینا ہے، جسے روکا گیا اسے رک جانا ہے۔ یہ ساری باتیں کو جمع کر کے کہا، اس کا مطلب ہے تلاوت کرنا، جو حق کے تلاوت ہے، یہ حق کے تلاوت ہے، یہ ساری باتوں کو جمع کرنا، اندازہ لگائے، اس کا نام ہے تلاوت۔ جس نے اس حق ادا نہیں کیا، ان کے سورہ جمعہ نے گدھا کیا، جو ان لوگوں کو اللہ نے کتاب دی خالی پڑھنے تک رکھا، ان کو خدا نے گدھا کہا ہے، ڈونکی کہا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور پھر قرآن خود شکایت کرے گا کہ ہم نے صرف پڑھنے تک رکھا، سٹڈی نہیں کیا، مطالعہ نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، عمل پیرا نہیں ہوا، تو پھر تو قرآن خود شکایت کرے گا اور رسول خود شکایت کریں گے، اور ہم اتنا رحمت للعالمین بن کے آئے، مگر پھر بھی قیامت میں شکایت کرے گا۔ سورہ فرقان 25 نمبر کا سورہ 30 نمبر کا ہے 30، سورہ 25 ورس 30، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم اس قرآن کو اٹھایا مگر مہجورا، فورسک کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول بھی شکوا کریں گے۔ تو اس مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمیں قرآن کا سٹڈی کرنا ہے، خاص کر کے میں یہ میرا مشورہ دوں گی، سورہ دخان، سورہ روم، سورہ عنکبوت، 5 آیت ایوری ڈے پڑھیں گے، بھلے زیادہ قرآن 2-3 سپارہ پڑھتے چلے جائیں گے، 5-10 سپارہ پڑھو، مگر 5 آیت پنجتن 5 یا 12 امام یا 14 معصومین، ایک نمبر مقرر کرے، ہر روز اس کا مطالعہ کرنا ہے، ایوری ڈے مطالعہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، کیا میسج ہے میرے لیے، کیا پیغام ہے میرے لیے، یہ کرنا ہے۔ تو آج ہم جتنے، اور آج تک ہم نے جو اس حق ادا نہ کیا، یہ ماہ مبارک اتنا برکت اور رحمت والا بن جائے کہ ہم سارے ماہ مبارک کا سارے کا حق اس مہینے میں ادا کر دیں گے، ہائے شاید ہمارا آخری رمضان ہو، اس سمجھ کے۔ تو یہ حق ابھی ادا کرنا ہے، تو میری درخواست ہے 5 آیت منیمم اس کو مطالعہ کرنا ہے، ترجمہ میں جاؤ، تفسیر میں جانا ہے، تدبر وغیرہ یہ کرنا ہے۔ تو یہ مہینے کا عظیم ترین فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، تو یہ ہم اس کو
نظر انداز نہ کر دے، نظر انداز نہ کر. اللہ نے کتنی مدد کی، ابلیس کو بھی بند کر دیا ہے. تو ہماری ایک جہاد کم ہو جائے، باقی رہی جہاد نفس، نفس امارہ کی ایک جہاد، اس کو رام کرنا بہت بڑا کام ہے. یہ تو ماہر سب سے بڑا دشمن شیطان سے بڑا ہماری خود کے نفس امارہ، ان نفس امارہ بھی سو کی طرف لے جانا اس کا کام ہے. اس کو اس مہینے میں رام کرنا، کیونکہ علماء بتاتے کہ ایک سرکش ضدی گھوڑے کی مانند ہے، سرکش ضدی گھوڑے کی مانند ہے نفس سے ہمارا. اس کو رام کرنا بہت بڑی جہاد اکبر ہے. نفس جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. تو اس کو سب کرنا ہے ہمیں اس مہینے میں. تو یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس مہینے میں یہ کرنا ہے. تو پھر اب ہم نے یہ دیکھا تو پہلا تو بات آ گئی قرآن کا حق ادا کریں گے. مگر اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے اس مہینے؟ اب یہ سوال، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس مہینے؟ دیکھو ہم مثال دیکھو، والدین، ایک والدین اپنے اولاد سے کیا چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہر صورت میں بہترین ہو، آل راؤنڈ ہو، جس کے ہمارے الفاظ میں کہتے آل راؤنڈ ہو، سارے کمالات حاصل کرے، دنیاوی کمالات حاصل کرے، آخرت کے کمالات حاصل کرے، باعزت رہے، ان میں ساری فضیلت ہو میرے بچے میں، ڈگریاں لے، دنیا کو سنوارے، آخرت کو سنوار لے. یہ ہر والدین چاہتے. تو اللہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں میرے اخلاق کو اپنائے. تخلقوا باخلاق اللہ، میرے اخلاق کو اپنائے، میرا جیسا ہو جائے. حدیث قدسی میں کہتا ہے نا، عبدی آتینی اجعلک مثلی، اے میرا بندہ تو میری اطاعت کر، تجھے میرا جیسا بنا دوں گا. ساری باتیں تو میں غنی تمہیں غنی بنا دوں گا، میں زندہ تو ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارا نام ہمیشہ روشن رہے گا، تم مر جاؤ گے مگر نام ہمارا زندہ رہے گا. جیسے ہمارے معصومین کو دیکھو، اچھے اچھے بندوں کو دیکھو، نام خمینی کوئی صاحب کو دیکھو زندہ ہے. ایسا ہمیں اللہ کرے گا. تو اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا تو مالک ہوں. والدین یہ چاہتے ہیں تو میں تو تمہارا مالک ہوں، میں تو تمہارا حاکم ہوں، میں تو تمہارا رب ہوں. تو میں کیوں تمہارا والدین تمہارا رب ہے، تو میں تو اس سے بڑا رب ہوں کہ تمہارے والدین کی بھی پرورش میں کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں میرے اخلاق، اگر میں عادل ہوں تو تم عدالت اختیار کرو، عادل بن جاؤ. میں عفو ہوں، درگزر کرتا ہوں تو تم ایک دوسرے کو درگزر کرو. میں غفور ہوں تو تم ایک دوسرے کو معاف کر دو. میں الجواد ہوں، میں سخی ہوں تو تم مہینے میں سخی ہو جاؤ. یعنی اسماء الحسنى سارا اختیار کرو. تخلق اللہ کے اخلاق، یہ اللہ چاہتا ہے تاکہ تم میری رضا تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم میرے خوشنودی ورضوا عنہ، تو کہ میں تم سے راضی، راضیۃ مرضیہ، میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی. یہ راضیۃ مرضیہ کی منزل میں پہنچنے کا مہینہ یہ ہے. تو یہ نفس امارہ کو ہم نے اگر رام کر لیا، ہم نے ضدی نفس کو ہم نے بیدار رہ کے ان کی تربیت کی، تو پھر وہ نفس امارہ نہیں رہتا، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، وہ نفس راضیۃ مرضیہ بن جاتا ہے. یہ مہینہ ہمیں یہ سارا کام کرنا ہے، بہت محنت کرنی ہے، ہمیں سخت زیادہ محنت کرنی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول بھی اس خطبے میں بتا رہے ہیں نا، کہ اس خطبے میں فضیلت بتاتے بتاتے کیا فرماتے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں فقیر و مسکینوں کا حق ادا کرنا ہے. ان پہ دل نرم ہو جاتا ہے روزے میں، تمہارا دل نرم کر کے تمہارا ذخیرہ پیسے کو مت جمع کرو، غریب مسکین یتیموں کا حق ادا کرو، یتیموں پہ شفقت کرو، بچوں پہ رحم کرو، بزرگوں کا احترام کرو، تعظیم کرو، ان کے سیلے رحم کرو. تم قطع رحمی ہرگز نہ کرنا. تم تمہاری زبان کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، ہر اعضاء و جوارح کی حفاظت کرو. یہ خطبے میں رسول اللہ خود ہمیں کہہ رہے تھے. پھر ساری باتیں بتائی کہ سلے رحمی قیامت کے ساتھ کرنے کے اللہ نے. تم نے اگر اس مہینے میں تمہارے اخلاق کو بہتر بنایا، تم پورے صراط سے آسانی سے گزر جاؤ گے. پورے صراط، بال سے باریک، آنکھ سے تیز، تلوار سے تیز، آنکھ سے زیادہ گرم، اسے تیزی سے گزر جاؤ گے. کیونکہ کوئی چل کے گزرے گا جس طرح انسان چلتا ہے، کوئی گاڑی کے ذریعے، کوئی ایروپلین کے ذریعے، بجلی کی طرح. کوئی تو یہاں قدم رکھا پورے صراط سیدھا جنت میں چلا گیا. دار و مدار ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کی کیسی تربیت کی ہے، تاکہ 11 مہینہ یہ روحانی پیٹرول چلتا رہے ہمیں.
ये तकवा की टंकी चलती रहे। फिर देखो, फिर सारा कयामत में मदद मिलेंगी। फिर फरमाते हैं, अगर तुमने नौकरों की खिदमत को आसान कर दिया, उन पर रहम किया, तो तुम्हारा हिसाब किताब कयामत के दिन में मैं आसान कर दूंगा। तुमने सिले रहम किया तो मैं कयामत के दिन तुम पे रहमत की बारिश करूंगा, तुमसे सिले रहम मैं करूंगा। तुमने कहते रहमी किया तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात काट दूंगा, मेरी रहमत तुमसे दूर हो जाएगी। तो देखो, कयामत का सारा मैदान सामने ला रहा है अल्लाह के रसूल इस खुतबे के जरिए। तो ये हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि अल्लाह कते रहमी कर देगा हमसे, अगर हमने रिश्तेदार के साथ कतम रहमी की है। तो फिर हमने देखा, तो अब हमारा फैसला क्या है कि अब दुआ 43 नंबर की, हम दुआ 44 की कुछ बातें बाकी 45 की बातें हुई, मगर अब 43 की रह गई है। तो 43 दुआ की तफसीर में क्या बयान किया गया है? ये 3 किस्म के रोजेदार है, 3 किस्म के रोजेदार है। एक अवाम का, आम अवाम का गिरोह, उनकी सिर्फ फिक्र है कि मेरा रोजा बातिल न हो, कबूल हो न हो उसकी कोई परवाह नहीं है। वो 9 चीजें जिससे रोजा बातिल होता है, मुब्तिलात रोजा, उससे परहेज करता है, बस कि मेरा रोजा बातिल न हो, बस ताकि मुझे कज़ा न देना पड़े, बोझ से डरता है, बस बातिल न हो मेरा रोजा। वो लोग जिसके लिए इमाम अली फरमाते हैं कितने ज्यादा रोजेदार है, ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हदीस में मौला अली, कितने ज्यादा रोजेदार है कि उनके रोजे से सिवाय भूख और प्यास से कोई फायदा न मिला। कितने ऐसे ज्यादा इबादत गुजार है कि जिनको इबादत से कुछ न मिला मगर थकावट के सिवा कुछ न मिला, थकावट के सिवा कुछ न मिला। इसमें अक्सरियत होंगी, कि आम अवाम का रोजा गिरोह है जिसमें अक्सरियत होंगी, मासूम फरमाते हैं ऐसे रोजे वाले जिसकी सारी फिक्र है बातिल न हो बस। फिर फरमाते दूसरा गिरोह है खवास की जमात, वो जाहिर का जितना ख्याल करते कि मेरा बातिल न हो, इतना बातिन का ख्याल करता है कि मेरा बातिन भी पाक साफ हो जाए। हर उजू को रोजा रखवाता है, आंख से कोई हराम काम न हो, कान से कोई हराम काम न हो, जबान से कोई हराम काम न हो, हत्ता के बाल से छठे इमाम फरमाते बाल की हिफाजत, कि बाल कहीं नामहरम एक बाल न देख ले, वो भी रोजा रख रहा है, बाल भी रोजा रख रहा है, हर जवारे रोजा रख रहे हैं। उनकी फिक्र में रहता है कि तकवा मुझे मिल गया, अल्लाकुम तत्तकून, जिस मकसद के लिए रोजा आया है तो वो मुझे मिल जाए। तो जाहिर बातिन का दोनों रोजा रखता है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि हमें जाहिर और बातिन का दोनों को बराबर बराबर खूबसूरत बनाना है। ऐसा न हमारा जाहिर बहुत खूबसूरत हो, लोगों के सामने बेस्ट पेश आए, और घर में हंगामा हो, घर में गुस्सा हो, घर में मुंह चढ़ाए फिरते घूमते हो, शौहर को जजियत पहुंचाते हो, घर वाले को नौकरों पे चिल्लाते हो। जैसा बाहर रहना है ऐसा घर में रहना है, जैसा बातिन जाहिर में अच्छा रहना है ऐसे बातिन में रहना है। क्योंकि बातिन का भी रोजे में ख्याल किया, हर उजू रोजा रख रहा था, इनका ख्याल किया तो बातिन भी साफ होता चला जाता है। इसीलिए तो शहर तहूर कहा, पाको पाकिज़ा होने का रोज महीना। फिर आखिरी जो है इसमें हमें आने की कोशिश करो, मुकर्रमीन की जमात। मौला फरमाते मुकर्रमीन की जमात है, उनका तो दिल और दिमाग इतना प्योर है, उनकी सोच इतनी प्योर है, उनकी फिक्र और जिक्र सिर्फ और खुदा 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 की खुशनुदी चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, खुदा की खुशनुदी, खुदा की रिजा, खुदा की कुर्बत चाहिए। उसका दिल और दिमाग, उसकी सोच सब बुलंद है। वो इतना मकरू से भी बचते हैं और मुस्तहब बात भी को तर्क नहीं करते। ये खासल खवास के रोजे है और वो मुकर्रबीन अबरार के रोजे है, खासल खवास कहा गया है उसको। हमें कोशिश करना इसमें आना है। अब हमें अभी अजीम फैसला करना है, हमें पहले ग्रुप में अवाम का रोजे में गिरोह में आना है कि खवास की गिर जमात में आना है कि मुकर्रबीन के। ये हमारा फैसला अभी से करे, ताकि पुख्ता इरादा करे, अभी से तो पता चलेगा क्या करना है। और जाहिर और बातिन को अच्छा बनाने के लिए सातवें इमाम ने क्या कहा है, जो माह रमजान हमें देना चाहता है। अपने शागिर्दों को, असहाब को जमा करके नसीहत करते थे कि तुम्हारी जाहिर और बातिन दोनों को तुम पाको पाकिज़ा बनाना है, जिम्मेदारी है तुम्हारी।
फिर हजरत ईसा की हदीस को याद दिलाते थे कि मैं तुम्हें हजरत ईसा की हदीस सुनाऊंगा जो अपने हवारियन से कहा था। क्या कहा था? मैं तुम लोगों को बहुत सच्ची बात करता हूं कि ये बात सच्ची बात करता हूं। क्या है सच्ची बात? कि तुम तक कोई खैर नहीं पहुंचेगा, तुम्हें कोई भलाई नसीब नहीं होगी, कोई सआदत तुम तक नहीं पहुंचेगी, कोई कामयाबी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुमको नहीं पहुंचेंगी जब तक तुम्हारा जाहिर और बातिनी दोनों एक अच्छा हो जाए। जाहिर अच्छा हो और बातिन बुरा हो तो तुम तक कोई खूबियां नहीं पहुंचेंगी, तुम्हें कोई खुश अखलाक नहीं मिल सकते। ये तुम्हारे, फिर कहा तुम्हारा अंदर का दिल में साफ करते रहो, कल्ब सलीम। कुरान में अल्लाह कह रहे यौम ला यनफउ मालुन वला बनुन इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्ब सलीम। पाको पाकीज़ा कल्ब सलीम काम आने वाला है। ये माह मुबारक का महीना है, कल्ब सलीम बनाने का महीना है। और फिर साथ में इमाम ने क्या फरमाया है? जैसा बाहर लोगों से सुलूक करो, इससे घर वाले के साथ सुलूक करो। याद रखना, ये न बाहर वाले की तुम्हें फिक्र होती कि मेरा नाम खराब होगा, मगर ये अल्लाह तो देख रहा है। फिर फरमाया कि ऐसा याद रखना, ऐसा न हो। हजरत ईसा ने यह भी फरमाया कि तुम्हारा जिस्म साफ और सुथरा रहे, पाको पाकीज़ा रहे, मगर उनकी सोच और दिमाग बुरी रहे, नेगेटिव रहे, तो तुम्हें नुकसान ही नुकसान होगा, कोई भलाई तुम तक नहीं पहुंचेगी। फिर फरमाते आखिर में कि तुम्हें छन्नी जैसा मत बनो। छन्नी, सीयू, जो आटा जिसे हम छीनते हैं, जो आटा, ऐसा न हो तुम छन्नी जैसे नहीं बनो। अच्छा खासा आटे को बाहर फेंकता है, को भूसे को अंदर, रफ हस को अंदर अपने अंदर छोड़ देता है, रिटेन कर देता है। तुम ऐसा छन्नी, बल्कि तुम क्षमा जैसा बनो। क्षमा क्या काम करते? खुद जलती है मगर दूसरे को नूर पहुंचाती है, दूसरे को फायदा पहुंचाती है। भले तुम थक जाओ, भले तुम्हें जहमत हो, इसार की मजलिस में चले जाओ, ये मंजिल पे चले जाओ, ये साथ में इमाम कहना चाहते इसार, तुम्हें भले तकलीफ हो मगर लोगों को फायदा पहुंचाओ, तुम क्षमा बन जाओ, तुम छन्नी मत बनो। कैसी अच्छी अच्छी बातें हमारे मासूम ने बताया है। इतने हद तक साथ में इमाम आखिरी वसीयत की पूरे खानदान को जमा करके कि तुम्हें इतना अच्छा बनना है कि तुम्हारे सीधे कान में कोई गालियां बक जाए, बुरा भला के जाए, वो इतने में उल्टे कान भी आके कहे कि मैंने आपके लिए कभी कुछ खराब नहीं कहा है, कुछ बुरा नहीं बोला है, नहीं कहा है, तुम तो कबूल कर लो, तुम कबूल कर लो। सीधे कान को झुठलाओ कि मेरे जितने कान ने गलत सुना है, ये उल्टे कान में जो कह रहे वो हक है, ताकि भाईचारा मेंटेन रहे। इमाम ज़माना को भी हमारा भाईचारा चाहिए, दिल पाक साफ रहे, दफो दफ गुजर कर दो, हाँ कबूल कर दो। इतना हमारे इमामों ने हमें क्या क्या सबक सिखाते हैं। तो इन सारी बातें को आखिरी नतीजा हमें क्या मिला कि न अल्लाह को, न इस्लाम को, न हमारी इबादतें चाहिए, न हमारा नमाजें चाहिए, न हमारी रोजे चाहिए, न हमारी अज़ादारी चाहिए, न हमारे हज और ज़कात चाहिए, न हमारे खैरात और सदका चाहिए, न हमारी हज और ज़ियारत चाहिए, हमारी कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ये मुकद्दमात, उसका नतीजा चाहिए। नतीजा है खुश अखलाक, ये नतीजा चाहिए। ये मुकद्दमात है, सारी इबादतें हम तक ले जाए बातिन में। तो ये जाहिरी नजर आती इबादतें हकीकी में हमें ले जाने वाली है खुश अखलाक की तरफ। तो पता चला कि इस माह मुबारक में इतने नमाजें पढ़ेंगे हम, पहली तारीख से लेकर खास मखसूस इबादतें हैं, नमाजें हैं, दुआएं हैं। अबू हमदा तमालिक की दुआ, इफ्तिताह दुआ, ये सब में देखो अखलाक की बात करे। अखलाक अखलाक अखलाक, कुछ नहीं चाहिए। रसूलुल्लाह ने खुदा क्या कहा? रसूल खुदा इन्नमा वअस्तुली मुतम्मिमा मकारिमल अखलाक, बस अखलाक को मकारिम यानी बदी का जवाब नेकी से देना, जुल्म का जवाब माफी से देना, कत्ते ताल्लुक का जवाब सिले रहने से देना, वगैरह वगैरह, उसका नाम है मकारिमल अखलाक। इसलिए आए तो सारी इबादत का मुकद्दमात है हकीकी इस्लाम तक ले जाने के लिए। तो क्या फायदा हम इतनी नमाज और रोजा पढ़े और न गीबत छोड़े, न झूठ छोड़े, न लोगों को दिल दुखाई, जबान करवट की तरह चलती रहे, फजूल वक्त में गुजारे,
اور جھوٹ وغیرہ ہاتھ سے چھوٹے نہیں. تو یہ عبادت کیا؟ جب امام نے کہا کئی روزے دار ہے کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے، کئی ایسے عبادت گزارے ان کو تھکاوٹ اور تھکن کے سوا کوئی کچھ فائدہ نہیں ہے. تو بس میری ماں بہنیں، میری بچیاں، اس مبارک مہینے کو ہم بہترین مہینہ گزارنا ہے. بس آج آپ کی ایک آخری تقریر میری باقی ہے جو انشاءاللہ اب نیکسٹ یہ آئے گی، کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، وہ آخری مہینے کے کہ ماہ رمضان کے لیے وہ ہوا شہر اولہ رحمہ. یہ بہار الانوار جلد 93 کا جلد نمبر پیج نمبر 359 میں آپ کو یہ حدیث ملیں گی. وہ ہوا شہر اولہ رحمہ، پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، وہ بیچ والا عشرہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے، وہ آخرہ اجابت والاتقاء من النار، والاتقاء من النار، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہونا ہے، نجات ہونا ہے، اس سے بچنا ہے. جو ہم لیلۃ القدر میں بھی یہی دعا کرتے، جہنم دعائے مجیر کیوں زیادہ امپورٹنٹ کا ہے ماہ رمضان میں، بس جہنم کیا ہے سب نے اپنے کو بچانا. یہ گرانٹیڈ نہ لے کہ ہم شیعہ ہے تو جہنم میں نہیں جا سکتے، نہیں، شیعہ بہت سے ہی لوگ جائیں گے، پھر پاک ہو کے بعد جنت میں جائیں گے. نہیں، ہمیں جنت میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، جہنم سے بچنا ہے. جو ہماری یہ نیکسٹ تقریر ہوگی کہ ہم کس طریقے سے رحمت اور مغفرت اور جہنم کے آزاد سے گروہ کو کس طرح ہم انجام دیں گے، جس میں امام زمانہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ان تین عظیم شخصیتوں بی بی خدیجہ، امام حسن اور امام علی، جن کی شہادت اور ولادت ہے اس مہینے میں، ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، جو ہم ابھی آخری تقریر میں اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأميها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أصح وكتابه أصح. ہم کہیں گے، دعا کریں گے آخری میں عظیم ترین دعا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وأميها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل. اللهم دعا کرتے خدایا، یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.